میں لندن سے جب پاکستان آئی تو مجھے پتا چلا کہ ہمارا آؤٹر اٹھا کے لے گئے. میں نے کہا اچھا تم لوگوں نے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہیں, پورے کیمرہ کی فوٹیج ایوری تھنگ واز دیئر. لوگوں کی شکلیں میرا خیال ہے 9 مئی کے واقعے سے زیادہ کلیئر تھی. چلو گاڑی کا نمبر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو نمبر پلیٹ ہے وہ فیک تھی, تو انسانوں کی شکلیں تو نظر آ رہی ہیں, گاڑی کی میک کلر تو نظر آ رہا ہے. تو میں نے سوچا اس پر میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. ایک دفعہ نا ایک طوطا طوطی ایک باغ میں گئے اور انہوں نے دیکھا وہ سارا باغ اجڑا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں ہے, بس دور 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 تک نہ کوئی 1-2 گھونسلے رہ گئے. بیچارے پریشان ہوئے, وہ ایک گھونسلے پہ گئے تو وہاں پر ایک الو بیٹھا ہوا تھا. مسافر ہے, ہم نے سوچا ہم کسی کے گھر میں رک جائیں. تو الو نے کہا ہاں ہاں آپ آ کے میرے گھر میں رک جائیں. تو رات کو کھانے کے بعد طوطے نے پوچھا کہ ذرا یہ تو بتائیں کہ بستی ویران کیوں ہے. الو کہتا ہے میں آپ کو نا یہ بات کل بتاؤں گا. اچھا پھر وہ خیر باتوں شاتوں میں وہ بزی ہو گئے, سو گئے. اگلے دن صبح جب طوطا کہتا ہے کہ چلو طوطی آؤ ہم چلیں, ہم نے آگے سفر کرنا ہے, تو الو کہتا ہے تم اس کو نہیں لے کے جا سکتے ہو. اس نے کہا کیوں نہیں لے کے جا سکتے ہو؟ الو کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے. طوطا کہتا ہے کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ الو کہتا ہے میں بتا رہا ہوں یہ میری بیوی ہے. نہیں یقین آتا تو فلانا جو ہے نا وہ ایک اور الو ہے, سینئر الو ہے, وہ ہمارا قاضی ہے, ہم اس کے پاس چلتے. وہ طوطا طوطی اور الو جو تھے وہ الو قاضی کے پاس چلے گئے. اب وہ الو قاضی نے جب دونوں کی بات سنی تو الو قاضی نے کہا کہ یہ جو بیوی ہے نا یہ الو کی ہے, طوطے کو ویسے ہی جانا. تو بیچارہ طوطا جو تھا وہ روتا دھوتا گھر سامان اٹھانے کے لیے آیا, گھونسلے میں آیا الو کے. جب وہ سامان اٹھا کے جا رہا تھا تو الو نے اس کو روکا. اس نے کہا بھائی اپنی بیوی کو تو لیتا جا. طوطا نے کہا ابھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تو مان گیا کہ یہ تو میری بیوی نہیں ہے, تو میں کیسے لے جاؤں. اس نے کہا نہیں, یہ میں تمہیں اس لیے نہیں لے کے گیا تھا کہ مجھے کو تمہاری بیوی چاہیے, یہ میں تمہیں اس لیے لے کر گیا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ بستی جو ہے یہ آج ویران کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر کسی ملک کو کسی قوم کو اجاڑنا ہے تو اس میں سے انصاف ختم کر دو. آج ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے بٹ کچھ اداروں کے لیے ہے, کچھ امیروں کے لیے ہے, کچھ پاورفل لوگوں کے لیے ہے. ہمارے ملک میں میرے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میرے دفتر میں کام کرنے والے سمیت, میں ان کو الگ سے نہیں لوں گی, جو میرے آفس میں بھی کام کرنے والے ہیں, آپ کو انصاف نہیں ملتا. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو پرچی لکھنے والے سے لے کر اگلا بندہ تک آپ سے پیسے مانگتا ہے. دیٹ از سو رانگ. جب آپ نے پاکستان کو بہتر کرنے کا سوچ لیا نا تو اس ملک میں انصاف لے کر آئے. اور انصاف جو ہے وہ اس طرح گھر بیٹھے سوچ کے اب میری طرح تقریریں کرنے سے نہیں ملتا. انصاف پریکٹیکل ملتا ہے. اپنے گھر سے انصاف شروع کریں, اپنے بیوی بچوں سے, اپنے ملازموں سے, اپنے امپلائی سے انصاف شروع کریں, انصاف ضرور ملے گا. جزاک اللہ خیر.